بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ کچھ دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونے والی ہے یا عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، ڈیل ہو جائے گی، مذاکرات ہو جائیں گے، اور یہ کلیم کیے جا رہے تھے کہ مذاکرات سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، پھر مذاکرات ہوں گے اور یہ شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل ہو جائے گا۔ اس طرح کی جو ہے وہ مختلف قسم کی قیاس سرائیاں کی جائے تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں جن کی یہ روزی روٹی ہے اور جو فالورز پاکستان تحریک انصاف کو ان کو وہ ایک لائن میں لے کے چلتے ہیں، وہ بھی یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی بڑی عید سے پہلے رہائی ہو جائے گی، لطیف کوسہ صاحب، اور اس سے پہلے یہی لطیف کوسہ اور چند ایک وکلا کہتے تھے رمضان 27 یا 26 رمضان سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ اسی طرح کے دعوے کیے گئے، لیکن اس وقت امپیکٹ بہت ہیوی بنا دیا گیا کہ عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں۔ تو ان سب کے لیے خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب رہا نہیں ہو رہے، بلکہ وہ مزید جو ہے وہ دھنسنے جا رہے ہیں، وہ پھنسنے جا رہے ہیں کچھ مقدمات میں، کچھ معاملات میں۔ اب وہ ابھی سائفر کیس جو ہے اس میں موسٹ پروبلی عمران خان صاحب کی ضمانت ہو سکتی ہے، کیونکہ عدالت کا جو اس وقت رویہ ہے، سائفر کیس کی جو کیس جو چل رہا ہے اور اس کی جو ضمانت کا معاملہ چل رہا ہے، اس پہ جس طرح سے عدالت معاملات کو لے کے چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں یہی لگتا ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، چونکہ اس کیس میں ضمانت ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں ویسے سزا معطل ان کی ضمانت ملی ہوئی ہے، تو پھر وہ ان کے اوپر کوئی اور کیس رہ نہیں جائے گا، تو وہ رہائی کے کچھ کیسز ہیں اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی۔ دوسرا، نیب ایک اور ریفرنس تیار کر رہا ہے اور وہ توشہ خانہ کا ہی ریفرنس تیار کر رہا ہے، اور وہ اس کا نوٹس بھی عمران خان صاحب کو اس ریفرنس کی باقاعدہ تیاری ہو رہی ہے۔ وہ نیب راولپنڈی تیار کر رہا ہے اور اس کو بڑا جاندار ریفرنس بنایا جا رہا ہے، اور اس کیس میں شروع میں کیونکہ ان کو کال اپ نوٹس کیا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کی باقاعدہ اس میں گرفتاری بھی ڈال دی جائے جب ضمانت ہو، اور اس ریفرنس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بہت سخت جو ہے وہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ ریفرنس بڑا باریکی سے تیار کیا گیا ہے، ایکچول جو فیگرز ہیں اس ریفرنس کے اندر ڈالے جائیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی جو ہے وہ بٹوارہ سسٹم چل رہا ہے۔ فواد چودھری جو پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنا چاہتے تھے، دیگر کچھ لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کے لیے پر تول رہے تھے، جو ان کے مخالف دڑے تھے، جو کہ خوش تھے کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں، ان میں ہلچل مچی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے کیونکہ عمران خان صاحب فواد چودھری کی واپسی کی باقاعدہ منظوری بھی دے چکے تھے، فواد چودھری عمران خان سے ملاقات کے بعد باقاعدہ جوائننگ دینے لگے تھے، لیکن عین وقت پر ان دڑوں نے ایسا معاملہ، ایسی گیم چلائی کہ اب وہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس نے خود یہ اجلاس میں اعلامیہ جاری کیا، اجلاس کے بعد، بلکہ یہ منظوری دی اس چیز کی عمران خان کو بائی پاس کر کے کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آ جاتے، رہا نہیں ہو جاتے، تب تک کسی بندے کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب تو بہت طویل عرصے تک باہر نہیں آئیں گے، تو اب یہ لوگ طویل عرصے تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا دوبارہ حصہ نہیں بن سکیں گے، اور اس سے فائدہ کن کو ہوگا؟ ان وکلا کو ہوگا جو فواد چودھری کی جگہ پہ فیم حاصل کر رہے ہیں، جو دیگر عثمان ڈار کی جگہ پہ فیم حاصل، عباسی کی جگہ پہ جو ہے وہ پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل۔ عمران خان کی پارٹی کا انٹرنل جو سچویشن ہے وہ یہ ہے، اور اس کو اگر ہم لنک کریں کہ یہ جو ابھی حکومت کو دھمکی دے رہے ہیں تحریک چلانے کی، سڑکوں پر آنے کی، تو وہ دھمکی یہاں پر آ کر دیکھیں، وہی تحریک چلا سکتی ہے، وہی پارٹی چلا سکتی ہے اس طرح کی تحریک جس کے اندرونی جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، وہ بہت مضبوط ہوں، آپس میں جڑے ہوں۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو اندر سے پھٹی پڑی ہے۔ کے پی کے میں ان کی صورتحال یہ ہے کہ آج اگر وہاں پہ اشارہ ہو جائے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کے بکنے کو تیار ہیں، وہ بک جائیں گے، وہ اپنی نشستیں جو ہیں وہ دوسری طرف دینے کو تیار ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں آپ کیسے لڑیں؟ کی بات ہو رہی تھی، تو یہ تحریک ایسے کیسے چل سکتی ہے جب آپ اپنی پارٹی کے جو معاملات ہیں اس قدر بکھرے پڑے ہیں، آپ عمران خان کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، پھر کے پی کے میں صورتحال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ لوگ بکنے کو تیار ہیں، آج اگر اشارہ ہو گیا تو جو ہے وہ پارٹی پوری بک جائے گی آپ کی۔ اور یہ جو ہے وہ معاملات ہیں عمران خان صاحب کے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ جاتی عمرہ بھی کہاں ملاقات ہوئی ہے، اس پہ تو ہم بعد میں جاتے ہیں کہ وہ ملاقات کیوں ہوئی، کس نے کی ہے، اور اس ملاقات کا مقصد کیا تھا۔
اس سے پہلے ہم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایک جو جمہوری وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی اپروچ کیا ہوتی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اختیارات کو بانٹ کر چلتا ہے، وہ ٹیم ورک سے چلتا ہے، اور جو ایک ڈکٹیٹرانہ سوچ کا حامل ہوتا ہے شخص، وہ تمام اختیارات کو چاہتا ہے کہ اسی کے پاس رہیں. ماضی میں ایسا ہوا جب عمران خان صاحب تھے. ہوتا یہ تھا کہ جو وزیروں مشیروں اور وزیر مملکت کے محکمے ہوتے تھے، اس میں جو ہیڈ ہنٹنگ ہوتی تھی، اس میں جو لوگوں کی تعیناتیاں ہوتی تھیں، وہ وزیر اعظم کی منظوری سے ہوتی تھی. اب یہ اختیار وزیر اعظم نے ان وزارتوں کو واپس کر دیا ہے، ان جو ہے وہ محکموں کو واپس کر دیا ہے. اب ہوا یوں ہے کہ وفاقی حکومت نے مختلف وزارتوں اور ڈویژنز میں پروفیشنلز کی تعیناتی کی تلاش میں ہیڈ ہنٹنگ فارمز کی جو خدمات حاصل کرنے کی پالیسی ہے وہ اس میں ترمیم کر دی ہے، اور ترمیم کی منظوری بھی وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے لی گئی ہے. اب وزارتوں اور ڈویژنز کو جو پروفیشنلز کی تلاش کے لیے ہیڈ ہنٹنگ فرمز کی خدمات حاصل کرنے کا اختیار مکمل طور پر انہی کے پاس ہوگا. اس میں وزیر اعظم کی کوئی منظوری نہیں ہوگی. وزیر اعظم کے جو ہے وہ محتاج نہیں ہوں گے، کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا اتنا کہ وہ مطلب وزیر اعظم مصروف ہوتے تھے تو وہ اس میں تاخیر بھی ہو جاتی تھی وزارتوں کے کاموں میں. تو اب جو ہے وہ ڈائریکٹ ان ہیڈ ہنٹنگ کر سکتے ہیں. وہ جو پروفیشنلز ان کو چاہیے ہوں گے وہ ان کو ہائر کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا پچھلے دنوں میں وزیر اعظم نے اپنا ایک اور اختیار جو ہے وہ ان وزارتوں کے حوالے کیا تھا. وہ اس کے بعد یہ دوسرا بڑا کام ہے کہ انہوں نے اپنا جو اختیار ہے وہ متعلقہ وزارتوں کو دے دیا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اپنا اختیار چاہے وہ چھوٹا سا بھی اختیار ہونا، وہ بھی آگے جو ہے وہ کیری فارورڈ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن شہباز شریف نے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا جو ہے وہ ان کا جمہوری جو ہے وہ عمل ہے، اور اس کو سراہنا چاہیے. اس کے علاوہ جو میں ملاقات کی بات کر رہا تھا، جاتی امراء میں ملاقات ہوئی ہے. جاتی امراء میں نواز شریف صاحب چین سے واپس آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر ہوتی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے پرسوں جو ہے وہ دوبارہ مسلم لیگ نون کو یہ کہا ہے کہ وہ حکومتیں چھوڑ دیں، اور ساتھ انہوں نے تحریک کا بھی اعلان کیا ہے. تو اس دوران میں نے ایک بات کہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو کسی نے سنجیدگی سے منانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی سیاسی جماعتوں نے، نون لیگ نے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نے. جب کریں گے تو ہو سکتا ہے مولانا مان جائے. تو ابھی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جاتی امراء میں مولانا فضل الرحمان کے جو سمدی ہیں غلام علی صاحب، وہ حاجی غلام علی، ان کی جاتی امراء میں میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے. اور یہ ملاقات بہت اہم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں ان کے سمدی ہیں، میں گورنر نہیں کہہ رہا، یا ان کی پارٹی کے کام رکن ہوتے وہ نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کے سمدی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو یعنی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا ٹرسٹ وردی آدمی ہے. اب ٹرسٹ وردی آدمی اگر وہاں پر گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے تو وہ کوئی خاص بات کرنے کے لیے ہی گئے ہیں. جاتی امراء میں ملاقات بھی جاتی امراء میں ہوئی، کسی پبلک آفس میں نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان اور میاں نواز شریف کے درمیان کوئی ایسی کمیونیکیشن چل رہی ہے جس کا کوئی پوزیٹیو آؤٹ پٹ نکل سکتا ہے. اب میاں نواز شریف امپورٹنٹ تو ہیں اور وزاداری بھی ہے ان کے اندر، ان کے اوپر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان ان کی یقین دہانیوں پر جو وہ بات کریں گے، میاں نواز شریف جو ان کو گارنٹی میاں نواز شریف دیں گے وہ اس کے اوپر یقین بھی کریں گے. اور پھر ان کے بھائی کی حکومت بھی ہے، اس کی بہا پر وہ کوئی بھی وعدہ بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہوگی یا احتجاج ہوگا، وہ جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو ایندھن نہیں فراہم کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور یہ بات فواد چودھری بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف سے مل جائیں تو یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکے گی. تو یہ اسی لیے ان کو اندازہ ہے اسٹریٹ پاور کا، مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور بھی ہے، ان کی ول بھی ہوتی ہے. وہ جو کام کرتے ہیں وہ پھر ڈٹ کے کرتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف چونکہ بکھری پڑی ہے اس وقت، ان کے چین آف کمانڈ کا ہی نہیں پتا، تو وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے. وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے محتاج ہیں. اور وہ بھی کل ہی گوہر علی کی دوبارہ جو ہے وہ، بلکہ گوہر علی اور کچھ مزید جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے رابطے بھی ہوئے ہیں، سنجیدہ رابطے ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان کا، جس وجہ سے وہ ایک نہیں ہو پا رہے. لیکن اگر ادھر یہ جو حاجی غلام علی کی ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف سے، اور اس کے بعد یہ انگیج ہو جائیں آپس میں اور کوئی اچھا آؤٹ کم نکل آئے، کوئی گارنٹی شرنٹی ہو جائے مولانا فضل الرحمان کو
کسی نہ کسی صورت میں منا لیا جائے تو کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو کے پی کے کی گورنرشپ ہے وہ ابھی بھی پی پی کے پاس ہے، وہ پی پی کی صوابدید ہے۔ اگر نون لیگ ان کو منا لے، دونوں مل کے مولانا فضل الرحمان کو منا لے، اس کے علاوہ کئی رستے ہیں آپ نکال سکتے ہیں، تو میرے خیال سے جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بیک فٹ پہ جو ہے وہ دھکیلا جا سکتا ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے۔ لیکن اس میں بات وہی ہے، ول کی ہے اس حکومت کی، میاں نواز شریف کی اور سٹیک ہولڈرز کی ول کتنی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان کو سیریس لینا ہے یا نہیں لینا، کس حد تک اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے۔ اور آخری خبر ہے، چھوٹی سی بات